جی جی لگا دیں. ٹھیک نہیں ٹھیک ہے ٹھیک اوکے ہو گیا. آداب ناظرین، میں ڈاکٹر شعیب رضا خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکیڈمک، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، وزارت فروغ انسانی وسائل. جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے اور جو پیدائش کا تعلق ہے، میں اتر پردیش کے رامپور شہر، جو کہ ریاست رامپور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی میری رامپور میں ہوئی. اسکولنگ اور گریجویشن تک میں نے رامپور میں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد مجھے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں سے ایم فل، پی ایچ ڈی اور ماس میڈیا کا میں نے ایک کورس کیا اردو جرنلزم میں. اور شروع سے ہی بچپن سے مجھے ریڈیو پہ بولنے کا بہت شوق تھا، تو میں آل انڈیا ریڈیو رامپور سے ہی پروگرام کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد جب میں دلی چلا گیا تو وہاں میں نے تمام جتنے بھی آل انڈیا ریڈیو کے بڑے چینلز ہیں، اردو سروس، اردو مجلس، نیشنل چینل اور ٹیلی ویژن کے جو ہمارا دوردرشن ہے، جو اردو کے پروگرام، بزم اور تمام جتنے پروگرام تھے وہ میں نے کیے ہیں. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے پروگرام بھی میں نے کیے ہیں. مکت ودیا وانی ہے ہمارا، اور گیان درشن ہے، گیان وانی ہے، اس پہ بھی تمام اردو کے پروگرام میں نے کیے ہیں. تعلیم جب مکمل ہوئی اور پی ایچ ڈی ہم نے کر لی اردو میں، تو شروع سے ہی ایک یہ رہا کہ کچھ قوم کی خدمت کی جائے، کچھ اپنے ملک کی خدمت کی جائے، اپنے لوگوں کی خدمت کی جائے. تو اردو زبان کے لیے جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑی ہے، ہم نے اس کے لیے کام کیا ہے. جب سے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے منسلک ہوا، تو یہاں پر میں اردو کا آفیسر سلیکٹ ہوا تھا، اور یہاں پر تمام ملک گیر لیول پر 3 میڈیم میں 10ویں اور 12ویں کرنے کا یہ پروگرام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 بڑے بورڈ ہیں، ایک سی بی ایس ای ہے اور ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ ہے. سی بی ایس ای ریگولر سسٹم بورڈ کے لیے کام کرتا ہے، اور اوپن اسکولنگ جو ہے وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے تعلیم دیتا ہے. تو جس طریقے سے ہندی میں، انگلش میں اور 10ویں 12ویں کرنے کا پروگرام ہے فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے، اسی طریقے سے اردو میڈیم میں بھی جو ہے وہ 10ویں کرنے کا اور 12ویں کرنے کا پروگرام ہے. تمام مضامین کی کتابیں جس طرح سے انگریزی میں، ہندی میں تیار کی گئی ہیں، ویسی خاکسار نے وہ تمام مضامین کی کتابیں اردو میں تیار کرائی ہوئی. کوئی بھی طالب علم اردو میڈیم میں اگر ایڈمیشن لیتا ہے 10ویں میں یا 12ویں میں، تو وہ اس کو جو کتابیں ہیں وہ این آئی ایس کی طرف سے ہی ملتی ہیں، وہ کتابیں اردو میڈیم میں ہی ملیں گی، اور ان کا جو امتحان ہوگا وہ بھی اردو میڈیم میں ہی ہوگا. تو یہ سہولت جو ہے فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے اردو میں بھی موجود ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ریگولر سسٹم میں بہت سارے طالب علم ایسے ہیں جو کسی وجہ سے نامساعد حالات کی بنا پر تعلیم سے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں یا چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے کام میں منسلک ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے اوپن اسکولنگ سسٹم قائم کیا ہوا ہے. کوئی بھی طالب علم جس کی عمر 14 سال ہے وہ 10ویں میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، اور 12ویں میں بھی کر سکتے ہیں. 10ویں میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، 80 85 90 سال کوئی بھی عمر ہو سکتی ہے. 80 85 75 سال کے لوگوں نے بھی این آئی ایس سے 10ویں اور 12ویں کیا ہے. میں
فاصلاتی نظام تعلیم اردو میڈیم کی بات میں نے پہلے اس لیے کی ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے لوگوں کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو، اردو زبان پڑھنے والوں کو، اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان علاقوں کی بات کریں، جموں کشمیر کی بات کریں، اور ایسے علاقے جہاں یا وہ طالب علم جو مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ اردو میڈیم میں وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے مدارس کو دھیان میں رکھتے ہوئے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی کورس بنا رکھا ہے۔ وہ اگر ہمارے مدارس کے طالب علم چاہیں تو 5 مضامین کا جیسے انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں وہ ایک مضمون، ایک زبان جہاں ہندی لے سکتے ہیں، جہاں اردو لے سکتے ہیں، 5 میں ایک زبان لینی ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 زبانیں۔ تو اگر ہندی اردو پڑھیں اور پھر انگریزی یا عربی فارسی پڑھنا چاہتے ہیں تو اضافی مضمون کے طور پر بھی ہمارے طالب علم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں، اور سال میں 2 بار ایڈمیشن ہوتا ہے اور 2 بار امتحان ہوتا ہے سال میں۔ طالب علم اپنی سہولت کے حساب سے تیاری کریں اور امتحان جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی اپارچونٹی ہے، ایک بہت بڑا موقع ہے ہمارے ہندوستان کے طالب علموں کو تعلیم حاصل کرنے کا۔ اور خاص طور سے جو خاص بات ہو رہی ہے تحریک بقائے اردو میں جو میں بات کر رہا ہوں، آپ نے تو نام ہی بہت بڑھیا رکھا ہے۔ اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اردو زبان اور اردو میڈیم کے ہمارے جو طالب علم ہیں، اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے اوپن اسکول سے داخلہ لے سکتے ہیں۔ پورے ملک میں ہمارے سینٹر ہیں، جموں کشمیر میں بھی ہمارے سینٹر ہیں، ہندوستان کے ہر کونے میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، مہاراشٹر میں ہیں، اتر پردیش میں ہیں، ہر جگہ ہمارے جو سینٹر ہیں۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر لوگ نئے سینٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ تنظیمیں جو پہلے سے اسکول چلا رہی ہیں یا مدرسے چلا رہے ہیں، وہ اپنے یہاں اگر سینٹر بنانا چاہتے ہیں تو nios.ac.in سائٹ پر جا کے تمام تفصیلات حاصل کریں اور وہ نئے سینٹر قائم کر سکتے ہیں۔ اس کو اپلیکیشن دیں، اپلائی کریں، اور اس کے بعد ان کے یہاں انسپیکشن ہوگا اور نیا سینٹر ان کے یہاں قائم ہو سکتا ہے۔ طالب علم ان کے ذریعے سیدھے NIOS سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہوئی اس چیز کی کہ جس سے میں اس وقت منسلک ہوں۔ رہا سوال میرے شوق کا، جو میں بعد میں ذکر کر رہا ہوں، شوق میرے یہی رہے ہیں کہ پہلے کھیل کھیلے ہیں، کرکٹ کھیلی، ہاکی کھیلی، فٹ بال کھیلی، لیکن سب سے زیادہ میرا شوق رہا ہے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بات کرنے کا، بولنے کا۔ تو میں نے تقریباً 20-25 ہزار پروگرام کیے ہیں ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، اردو کے سارے یہ پروگرام کیے ہیں۔ اس میں بہت سارے پروگرام ہیں، ہر طرح کے پروگرام ہیں، اس میں انٹرویوز ہیں، اس میں مشاعرے ہیں، مشاعرے کنڈکٹ کیے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں کیے۔ تقریباً 25 ہزار پروگرام ہیں جو اب تک کیے۔ تعلیمی پروگرام بہت ہیں، تعلیم دینے کے پروگرام بہت ہیں، بہت سارے انٹرویو ہیں، یہ میں نے جو ہیں وہ کیے ہیں، اور یہ تمام پروگرام جو ہیں یہ اردو کے ہیں۔ ایک خاص شوق میرا اردو کا یہی رہا ہے۔ رہا سوال جو ہم نے تعلیمی میدان میں کام کیا ہے، وہ میں نے ابھی اس کا ذکر کیا۔ میری 2 کتابیں ہیں، ایک MPhil کا کام ہے باغ و بہار کا اسلوبیاتی مطالعہ، وہ کتاب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے شائع کی ہے۔ ایک دہلی میں ادبی رسائل کا تنقیدی جائزہ اردو اکیڈمی دلی نے شائع کی ہے۔ جو میں نے جرنلزم کی بات کی ہے اس میں تمام دلی کے جو جرنلز ہیں آزادی کے بعد، ان کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان میں اردو صحافت کا آغاز کب ہوتا ہے اور اس کے بعد کس طرح کی صورتحال ہے، اور ادبی جو ہمارے رسائل ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں اردو میں رسائل نکلے ہیں۔ 1822 میں جیسا کہ جانتے ہیں کہ کلکتہ سے جامع جہاں پہلا اخبار نکلا تھا، اور اس کے بعد سے ایک لمبی فہرست ہے، اور پھر دلی میں خیر خواہن جو سب سے پہلا رسالہ ہے نکالا ماسٹر رام چندر نے، اور اس کے بعد لائن لگ گئی، پھر بہت سارے رسائل نکلے ہیں۔
اخبارات بھی بہت سارے نکلے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اردو میں اخبارات کا کہ نہیں نکلتے ہیں، یا میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں اب، جب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو لوگ پڑھتے نہیں، لوگ سیکھتے نہیں، لوگ اس وقت بڑی تعداد میں اردو اخبارات نکل رہے ہیں تمام ہندوستان سے۔ دلی سے بڑے اخبارات نکلتے ہیں، کم سے کم جہاں تک میری معلومات میں ہے 12-15 اخبارات کو تو میں جانتا ہوں، اور 3-4 تو بڑے اخبارات ہیں، راشٹریہ سہارا ہے، انقلاب ہے، اور بہت سارے اخبارات ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں۔ ہمارے جو اردو کے طالب علم ہیں، ہمارے جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک میسج یہی ہے کہ جب اردو وہ سیکھیں، اردو پڑھیں، تو ساتھ میں ان کو اچھی ہندی آنی چاہیے اور ساتھ میں اچھی انگریزی آنی چاہیے، کیونکہ ایک زبان سے اب کام چلنے والا نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی انگریزی جان لیں یا بہت اچھی ہندی جان لیں۔ انگریزی جان کر تو آپ کا کام نکل سکتا ہے، کیونکہ انگریزی میں بہت کام ہے، لیکن اگر کوئی ہمارا اردو لرنر ہے یا اردو کا طالب علم ہے، یا اردو کے میں وہ پڑھ کے BA MA کر کے اور اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، نوکری کے پرپس سے آنا چاہتا ہے، یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یا فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے، اس میں بہت بڑے مواقع ہیں، بہت زیادہ مواقع ہیں۔ ہمارے ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں بہت سے کام ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے تھے، آج سے 10 سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اردو ایڈیٹر کی سیلری 2 لاکھ روپے ہو سکتی ہے۔ 2 لاکھ، 2-2 3-3 لاکھ، 1 لاکھ کے قریب اس وقت اردو ایڈیٹر کو سیلری ملتی ہے۔ تو یہ اور بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہمارے یہاں رپورٹر بن سکتے ہیں اخبار کے لوگ، اور نیوز پڑھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اینکر بن سکتے ہیں۔ اسکرپٹ رائٹنگ کا بہت بڑا کام ہے۔ آج بھی جو آپ دیکھیے، جو 1913 میں فلموں کا سفر شروع ہوا تھا مہاراجہ ہریش چند سے، اور آج 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، اور جو عالم آرا سے اردو کا شروع ہوا ہے پروگرام، اس میں اسکرپٹ رائٹنگ، گانے لکھنے والے تمام جتنے لوگ ہیں، بنا اردو زبان کے فلم انڈسٹری چل نہیں سکتی تھی۔ آج بھی بنا اردو کے فلم انڈسٹری نہیں چل سکتی، چونکہ جو بھی کہانی لکھی جاتی ہے یا جو بھی ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں، وہ اس میں اردو کا دخل ہوتا ہی ہے۔ اچھے گانے آج بھی جاوید اختر کے ہی پسند کیے جاتے ہیں، یا پرانے شکیل بدایونی ہوں، یا کیفی اعظمی ہوں، مجروح سلطان پوری ہوں، جانثار اختر ہوں، یہ تو بڑے نام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری میں ہزاروں گانے لکھے ہیں۔ ہم یوں تو اس کو پاپولر لٹریچر کہتے ہیں، لیکن جناب آپ دیکھیے کہ مجروح سلطان پوری کا کوئی بھی گیت اٹھائیے، اس میں آپ کو شاعری ملے گی، بھرپور شاعری ملے گی۔ اب کیا مثال دوں میں تمہارے شباب کی، انسان بن گئی ہے کرن مہتاب کی۔ تو یہ دیکھیے آپ، اس طرح کی شاعری فلموں میں ملتی ہے۔ دل کی نازک رگیں ٹوٹتی ہیں، یاد جتنا بھی کوئی نہ آئے، کیفی اعظمی۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب، جاوید اختر۔ ایسے لاکھوں کی تعداد میں ایسے گانے ہیں، نغمے ہیں، جس میں اردو رچی بسی ہے۔ بنا اردو کے آپ شاعری کر نہیں سکتے تھے، فلمی گانا لکھ نہیں سکتے تھے، اور ایسے ایسے مناظر جو ہندی فلموں میں فلمائے جاتے ہیں، اس میں کئی بار ایسی سچویشن آتی ہے کہ آج ہم جو گیت سنتے ہیں اس میں ولگیرٹی نظر آتی ہے، بہت گندگی نظر آتی ہے، لیکن جب ہمارے اردو شاعروں نے جب اسی سچویشن پہ گیت لکھے ہیں، تو آپ دیکھیے کفیل آذر کا بہت خوبصورت ایک گیت ہے، دوری نہ رہے کوئی آج اتنے قریب آؤ، میں تم میں سما جاؤں تم مجھ میں سما جاؤ، سانسوں کی حرارت سے تنہائی پگھل جائے، جلتے ہوئے ہونٹوں کے ارمان نکل جائے، چاہت کی گھٹا بن کر تم مجھ پہ برس جاؤ۔ آپ دیکھیے جو سچویشن تھی فلم میں، اس کے حساب سے اردو اتنی مضبوط ہے کہ کسی بھی مقام پر، کسی بھی موقع پر اگر آپ اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور شاعری میں ہمارے یہاں کسی قسم کی فلمی گانا کوئی بھی اٹھائیے، اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اردو کے طالب علم آج بھی میڈیا میں ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فلم انڈسٹری میں جا سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ جا سکتے ہیں، ریڈیو پہ جا سکتے ہیں، پرنٹ میڈیا میں جا سکتے ہیں۔ مایوسی کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر
لوگ ایک سوال مجھ سے ہر پروگرام میں کرتے ہیں، کسی بھی سیمینار میں کرتے ہیں، اردو پڑھ کر کیا کریں؟ میرا سب سے پہلا ان کو بنیادی جواب یہ ہے کہ اردو اس لیے ہم پڑھیں کہ ہماری مادری زبان ہے، اردو ہماری مادری زبان ہے اس لیے پڑھیں، اردو ہماری مادری زبان ہے اس لیے پڑھیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب میں اردو اس لیے نہیں پڑھوں گا یا میں اپنی زبان اس لیے نہیں سیکھوں گا، مجھے اس میں نوکری نہیں ملتی۔ اکثر اردو والوں کو ہم کہتے سنتے ہیں کہ صاحب میں اردو نہیں پڑھوں گا چونکہ نوکری نہیں ہے۔ کون سی دنیا کی مادری زبان میں نوکری ملتی ہے؟ پنجابی میں ملتی ہے، مراٹھی میں ملتی ہے، ملیالم میں ملتی ہے، کہیں نہیں ملتی ہے۔ وہ لوگ اس لیے اپنی زبانوں کو، مادری زبان کو بولتے ہیں کہ ہماری مادری زبان ہے جو ہمیں ماں نے سکھائی ہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری تمام چیزیں ہماری مادری زبان میں، ہماری پرورش، ہماری پڑھائی اگر مادری زبان میں ہو تو آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں بن سکتا۔ بہت بڑے سائنٹسٹ، میزائل مین عبد الکلام، اے پی جے عبد الکلام کی تعلیم ان کی مادری زبان میں انہوں نے لی تھی، کوئی انگریزی میں انہوں نے پڑھائی نہیں کی تھی۔ اس لیے کسی قسم کا کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب میں اردو کیوں پڑھوں۔ اردو ہم اس لیے پڑھیں کہ ہماری مادری زبان ہے۔ اس کے بعد اردو میں اتنے مواقع ہیں، یہ تمام باتوں کے باوجود میں کہہ رہا ہوں، اردو میں اتنے مواقع ہیں کہ اگر اردو پڑھ لے اور ہندی اور انگریزی اس کے ساتھ جان لیں تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ لاکھوں روپے کا کام ہے، دہلی میں ہم کام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سے ہم نے ساری کتابیں مضامین کی انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیشن کرائی ہیں، ساری کتابیں کرائی ہیں۔ لاکھوں روپے ہمارے یہاں سے لوگوں نے کمائے ہیں، ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے، یونیورسٹیز کے پروفیسر ہیں، اسکولوں کے ٹیچر ہیں۔ ٹرانسلیشن کا بہت بڑا کام ہے، تمام چیزیں ہیں اردو کے اندر، اسکرپٹ رائٹنگ کا کام ہے، اینکرنگ کا کام ہے، کمپیئرنگ کا کام ہے۔ تو آپ اس میں جہاں تک کام کی بات ہے، روزگار کی بات ہے، تو اردو میں روزگار کی بھی کمی نہیں ہے۔ اب ہر شخص اگر یہی چاہتا ہے کہ وہ ایم فل پی ایچ ڈی کر کے یا ایم اے کر کے وہ لیکچرر بن جائے، پروفیسر بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف انہی کے لیے ممکن ہے جن کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پروفیسر بنیں گے، اسسٹنٹ پروفیسر بنیں گے، ایسوسیٹ پروفیسر بنیں گے۔ ہر شخص نہیں بن سکتا۔ میں جانتا ہوں، ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، اردو والوں کو، ان سے دوستی ہے۔ دلی یونیورسٹی کے ہمارے ساتھی ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ہیں، علی گڑھ کے ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے، اور بہت ساری جگہوں کے ساتھی ہیں۔ میں کم سے کم 100-150 لوگوں کو جانتا ہوں، اس میں سے مشکل سے 20-25 لوگ ہمارے جاننے والے پروفیسر ہیں، لیکن باقی کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی کسی پوزیشن پہ ہے، کوئی ایڈیٹر ہے، کوئی نیوز پڑھ رہا ہے، کوئی اخبار میں ایڈیٹر ہیں، کوئی مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والے ہیں، سہارا کے لوگ ہیں یا کوئی ایڈیٹر ہیں، انقلاب کے ایڈیٹر ہیں، جے این یو کے ہیں ہمارے شکیل شمسی صاحب، دیکھیے ان کی تنخواہ 2 لاکھ روپے۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ اردو میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو بڑی پوزیشن پر ہیں اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے، اور اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پروفیسر بنے ہوں، وہ کوئی ایڈیٹر بن گیا، کوئی ریجنل ڈائریکٹر ہے مولانا آزاد کا، تو کوئی، میں خود اردو میں پی ایچ ڈی کر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں اکیڈمک میں، تمام اردو کا اور میڈیم کا اور ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جتنے پروگرام جاتے ہیں اردو کے، ایجوکیشن کے، ہم ہر جگہ بلائے جاتے ہیں۔ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، یہ پورا کرونا وائرس کا چکر چل رہا ہے، مجھے 20 لوگ جو ہیں آن لائن لے کر آن لائن کلاسز کرا رہے ہیں۔ ابھی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے بھی ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے کہ ہم ان کو ابھی ہم نے ایک اپروچ پیپر دیا ہے، وہ بھی اردو کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ کیسے اردو لوگوں تک آن لائن پہنچے۔ مشکل ہے، چھوٹے کلاسز میں آن لائن کلاسز لینا مشکل ہے، 10ویں 12ویں میں، اور بڑے کلاسز میں لیکچر کے ذریعے ہم جو ہے وہ بڑی آسانی سے تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن چھوٹے کلاس میں، اب خود ہمارے بچے بھی آن لائن کلاس کر رہے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے چھوٹے بچوں کے لیے آن لائن کلاس کرنا مشکل ہے، چونکہ وہ کلاس روم ماحول گھر پہ نہیں بن پاتا ہے۔ اس لیے، اور اس وقت بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آن لائن میں دیکھ رہا ہوں مشاعرے ہو رہے ہیں آن لائن،
آن لائن تعلیم کا کام ہو رہا ہے، اردو زبان کو سکھانے کا کام ہو رہا ہے. آپ نے یہ تحریک نے یہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے جو یہاں پر ہم بھی اس کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں. اس طریقے کے بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں لوگ. ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ ہیں جہان من کے ذریعے وہ اردو میں ہی بات کر کے اور تمام مسائل پہ بات کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ایک بہت اچھا سلسلہ ہے اور لوگ اس سے بہت فیضیاب ہو رہے ہیں. اور میں اب یہ سمجھتا ہوں ایک ایز اے ایجوکیشنسٹ بھی میں یہ مشورہ دوں گا تمام لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں کہ اب بہت دنوں تک ابھی اسکول اور کالج کی بات نہیں ہوگی شاید، کیونکہ ہم اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں. اب گھر بیٹھ کر ہی آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی. تو سارے لوگ اپنا ایک مزاج بنا لیں، ہمارے طالب علم اپنا ایک مزاج بنا لیں، اور ہمارے جو والدین اس وقت دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، میں ان کے لیے ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا اسی طریقے سے جو ہے دماغ ذہن سازی کریں کہ اب انہیں گھر پر بیٹھ کر پڑھنا ہوگا. خاص طور سے والدین کی ذمہ داری پچھلی جیسے والدین کی ذمہ داریاں تھیں لیتے تھے بڑھ گئی ہے، کیونکہ والدین کی ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. بیچ میں یہ ضرور ہوا 20-30 سال کے والدین اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر کے بھول جاتے تھے. بچے کیا کر رہے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں. ہمارے بچپن میں ہمارے والدین نے دیکھیے تربیت اور تہذیب اور زبان ماں سے ملتی ہے اور کسی سے، اسی لیے ہم اسے مادری زبان کہتے ہیں. ہماری جو مائیں ہیں، آج کی جو ماں ہے وہ اپنے بچوں سے اردو میں گھروں میں بات نہیں کرتی. بچے کی زبان کھلتے ہی اس کو 1 2 3 نوز ہیئر آئی یہ سب چیزیں سکھاتی ہیں. اگر وہ صبح اٹھ کے ان کو سکھائیں السلام علیکم اور صبح بخیر، اللہ حافظ، اور تمام اردو زبان میں بات چیت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی پڑھانے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں اسی طریقے کی تربیت ملی تھی. آج بچے کو بتایا جاتا ہے بیٹا یہ کیٹ ہے، یہ ڈاگ ہے، یہ مون ہے، یہ سٹار ہے، تو وہ بچہ آج جانتا نہیں. 13 39 نہیں جانتا آج کا بچہ ہندی اردو میں. آج کا بچہ بلی کتا نہیں جانتا. آج کا بچہ ستارے نہیں جانتا، چاند نہیں جانتا. کیا اچھا شعر کہا تھا ندا فاضلی نے، بچوں کے ننھے ہاتھوں میں چاند ستارے رہنے دو، 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. واقعی وہ 4 کتابیں پڑھ کر بچے آج کل ہم جیسے ہو گئے ہیں. اس لیے جو نئے والدین ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، نئے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی شادی ابھی ہوئی ہے یا جن کی ہونے والی ہے، برائے کرم اپنے بچوں سے اردو میں بات کریں. انگریزی زبان کے سارے الفاظ خاکسار نے بھی اسکول میں ہی سیکھے تھے، اور انگریزی ہم جس طریقے سے دوسرے مضامین ہم سیکھتے ہیں، فزکس سیکھتے ہیں، کیمسٹری سیکھتے ہیں، میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، بائیولوجی سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم انگریزی بھی وہاں سیکھ لیں گے. لیکن اردو زبان ہم اسکول میں نہیں سیکھیں گے جب تک کہ ہم اردو زبان اسکول میں لیں نہیں. بہت سارے والدین اردو زبان ایسے اسکولوں میں نہیں داخل کرتے اپنے بچوں کو جہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو گھر پر اردو میں بات چیت کریں. جب وہ اس لائق ہو جائے گا، اسکول جانے لگے گا، تو یقیناً وہ ساری چیزیں سیکھ لے گا جا کے اسکول میں. ذمہ داری یہ تو ہوئی تربیت کی چھوٹے بچوں کی. اب جو بڑے بچے ہیں ان کو ان کی ذہن سازی کرنی ہے کہ اب جو پڑھائی ہے وہ بیٹا آن لائن ہونی ہے. اب آپ تیار ہو جائیے، آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں. کتاب پڑھ کے جو کلاسز اسکول جو آن لائن چل رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور کس طریقے سے دیکھیے دقتیں ابھی بہت آ رہی ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری دقتیں آ سکتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں زیادہ دیر موبائل پہ بات کر کے یا پروگراموں کو اپنے آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کر کے، تو بہت ساری دقت آ رہی ہے. اور جہاں تک یہ تو باتیں بہت تھوڑی سی تلخ ہو گئیں، اب بات کچھ ہو جائے کہ ہمارے اور جو شوق ہیں وہ یہ ہیں کہ میں انشائیے لکھتا ہوں. ہر سال اردو اکیڈمی دلی والے ایک پروگرام کرتے ہیں نئے پرانے چراغ، پکڑوا کے وقت نہیں ملتا، مصروفیت بہت رہتی ہے، پکڑوا کے ایک انشائیہ لکھوا لیتے ہیں ہر سال. بہت اچھے اچھے انشائیے لکھوا لیے ان لوگوں نے ہم سے. ساتھ ہی ہم شاعری بھی کرتے ہیں بیچ بیچ میں. مجھے زیادہ مشاعروں میں جانے کا
شوق ہے، لیکن زیادہ شوق اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو کوشش رہتی ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس وقت میں ہم ایسے کام کریں جو بھلائی کا کام ہو، کسی کے فائدہ ہو جائے. تو ایک غزل سنانے کے لیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہمارے خراب ہوتے ہیں. یہ میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں، میں کسی اور شاعر کے لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ جائیں مشاعروں میں، بالکل جائیں، ہم مشاعرے ضرور کریں. ہمارے انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے مشاعرہ، لیکن صرف مشاعرے ہی کریں اور صرف سیمینار ہی کریں اور اردو کا کام نہ کریں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے بہت سے ادارے ہیں، اکیڈمیز ہیں اور بھی ادارے ہیں، قومی کونسل بھی ہے. میں ان سے بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مشاعرے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، سیمینار بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یا اردو اکیڈمیز یہ صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اردو زبان کی بقا ہو. جیسے کہ آپ نے تحریک چلائی ہے یہ بقائے اردو زبان. تو اس طریقے سے اگر ہم بنیادی طور پر ہی بچوں کو اردو نہیں سکھائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. وہ کب اس میں لوگ ہی ختم ہو جائیں گے. آج آپ جائیے سیمیناروں میں، ہم دلی میں رہتے ہیں، 10 15 20 آدمی کی موجودگی مشکل سے ہوتی ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ جب تک نئی کھیپ تیار نہیں کریں گے لوگوں کی، تو کون، اگر آپ اردو ہی نہیں سیکھتے، اردو پڑھتے نہیں ہیں، تو کون جائے گا سیمینار میں اور کون جائے گا. پہلے آپ زبان سکھائیے، زبان میں اس کو مضبوط کیجئے، بہترین زبان وہ بولنے لگے. ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو اردو میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، سیمینارز اٹینڈ کریں. اردو کے پروگرام جو ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ آتے ہیں ان کو سنیں اور دیکھیں، اس سے ان کی زبان بہتر ہوگی. پلس جب بھی اپنے لوگوں سے ملیں، ایسے لوگوں سے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں، ان سے اردو زبان میں بات کریں. یہ کھچڑی بھاشا میں بات نہ کریں کہ ایک انگریزی بول دی، ایک ہندی بول دی، ایک اردو بول دی. زبان پہ کمانڈ پکڑ جبھی آئے گی جب آپ انگریزی بول رہے ہیں تو انگریزی بولتے ہیں نا، پھر تو ہندی انگلش کا استعمال نہیں کرتے. تو جیسے انگریزی بولتے ہیں ایسے ہی جب اردو بولیں تو برائے کرم اردو زبان میں بات کریں، اردو محاورے میں بات کریں. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر اب اردو محاورے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ابھی کہتے ہیں میں آپ کے گھر تشریف لا رہا ہوں، آپ حاضر رہیے گا. اب دیکھیے پورا محاورہ ہی پلٹ دیا، جبکہ تھا یہ کہ میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ تشریف رکھتے ہیں گھر پہ. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو، اب وہ کہتا ہے میں آپ کے غریب خانے پہ آ رہا ہوں، آپ میرے دولت خانے پہ کب آ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں لوگ بدلنے لگے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب خانہ ہم اپنے گھر کو کہتے ہیں اور دولت خانہ دوسرے کے گھر کو کہتے ہیں. تو یہ جب سب کچھ ممکن ہوگا جب ہم اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو پکڑ کے رکھیں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے. تو ہم تمام لوگوں سے امید کرتے ہیں. اور جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، میں نے بہت ساری غزلیں کہی ہیں، بہت سے مشاعروں میں جانے کا موقع ملا. طالب علمی کے زمانے میں میں نے بہت ساری مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں، بلکہ JNU کے اندر مشاعرے ہم نے کرائے بھی ہیں. تو اگر اجازت ہے تو میں غزل سنا دیتا ہوں. ایک کچھ چند شعر پہلے متفرق سنا دیتا ہوں. ایک شعر ہے کہ جذبات کی گرمی سے پگھل جاتے ہیں پتھر، جذبات کی گرمی سے پگھل جاتے ہیں پتھر، آئینہ دل اس کی خبر کیوں نہیں دیتا، آئینہ دل اس کی خبر کیوں نہیں دیتا. اور ایک شعر یہ کہ میرے بچے میری صورت کو ترسے، میرے بچے میری صورت کو ترسے، تبھی تو گھر بھرا ہے مال و زر سے، تبھی تو گھر بھرا ہے مال و زر سے. اور ایک شعر کہ اس نے اپنے ماضی کو ذہن سے کھرچ ڈالا، اس نے اپنے ماضی کو ذہن سے کھرچ ڈالا، اب کہاں وہ اے عمر ہم سے منہ لگاتا ہے. اور ایک شعر یہ کہ ذرا سی کھڑکیاں کھولی تھی اس نے، ذرا سی کھڑکیاں کھولی تھی اس نے، ندیدے گھر میں آئے جا رہے ہیں، ندیدے گھر میں آئے جا رہے ہیں. اور اب ایک غزل میں ترنم میں پیش کر دیتا ہوں. کسی کے اشاروں پہ چلنے لگا ہے، کسی کے اشاروں پہ چلنے لگا ہے، یہ دل اپنی فطرت
بدلنے لگا ہے، میں بے تاب ہوں تو توجہ تو دے کچھ، میں بے تاب ہوں تو توجہ تو دے کچھ، سوال ایک لبوں پر مچلنے لگا ہے، کسی کے اشاروں پہ چلنے لگا ہے، خدا کی قسم جب سے دیکھا ہے تم کو، خدا کی قسم جب سے دیکھا ہے تم کو، ایک ارمان سینے میں پلنے لگا ہے۔ اور یہ شعر، تجھے سرخ رو جب سے دیکھا ہے احمر، تجھے سرخ رو جب سے دیکھا ہے احمر، زماں اپنی رنگت بدلنے لگا ہے، کسی کے اشاروں پہ چلنے لگا ہے۔ تو یہ اب ایک شعر، ایک غزل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اپنے دل کی تمام باتیں اور اردو کے تعلق سے جو ہے میں پھر ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان بہت شائستہ ہے، میٹھی ہے، پیاری ہے۔ اس زبان کو اس لیے نہیں کہ ہمیں اس میں نوکری چاہیے، بلکہ ہمیں اس زبان کو اس لیے پکڑ کے رکھنا ہے کہ اس میں ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری تمام جو ذخیرہ ہے جس سے ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور جو قومیں اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت چھوڑ دیتی ہیں، وہ بہت زیادہ دن نہیں ٹکتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ موجود ہے کہ جب جب کسی کی زبان کو مٹانے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے بچوں کو راتوں کو کان میں خاموشی سے لوریاں سنائیں اپنی زبان میں، اور اپنی زبان، اپنی مادری زبان کی میں بات کر رہا ہوں، جو اردو ہماری مادری زبان ہے، اس زبان، اپنی زبان کو بچانے کے لیے بہت سی قوموں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور کانوں میں اپنے بچوں کو لوریاں، کہانیاں سناتے تھے کہ ہماری زبان بچی رہے۔ اور ہم جو اردو کے لوگ ہیں بالکل مایوس نہ ہوں، ہماری اردو زبان کا مستقبل بہت ہی روشن ہے، تاریخ بالکل نہیں ہے۔ دن بدن آپ دیکھیے، غزل کی بات دیکھیے، دن بدن جب سے غزل شروع ہوئی ہے تو دن بدن غزل جو ہے وہ جوان ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے مشاعرے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، لیکن ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، مشاعروں کا معیار بھی بہت نیچے آیا ہے۔ مجھے معاف کریں، میں یہ تھوڑی تلخ باتیں کرتا ہوں، مشاعروں کا معیار بہت نیچے آیا ہے، اور جس طرح کے شعراء کلام پیش کر رہے ہیں اسی طرح کے وہاں پر آڈینس بیٹھ کے تالی بجا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اب مشاعروں میں تالی بہت بجنے لگی ہے، جبکہ یہ اردو مشاعرے کی تہذیب نہیں تھی۔ اگر آپ کسی شاعر کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اور دوبارہ شعر سننا چاہتے ہیں تو مکرر بولتے ہیں، اور اگر کسی آپ شاعر کو داد دینا چاہتے ہیں تو تالی نہیں بجتی تھی، واہ 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 اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن اب میں دیکھتا ہوں تالی بج رہی ہے، ارے بھائی کوئی ناچ گانا تھوڑی ہو رہا ہے اس میں جو تالی بجائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے اس وقت کا المیہ ہے کہ ہمارے مشاعروں کی جو معیار ہیں وہ ہو تو بہت زیادہ رہے مشاعرے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تاریخ ہے کہ مشاعرے ایک زمانے میں جہاں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتے تھے وہاں ذرائع ابلاغ کا بھی ذریعہ ہوتے تھے۔ اس سے بہت ساری، جب ہم انگریزوں سے لڑائی لڑ رہے تھے اس وقت بھی مشاعرے تھے، جو ہمارے شاعر تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور اپنے ایک ایک شعر کے ذریعے میسج پہنچاتے تھے لوگوں کو۔ تو اس وقت ذرائع ابلاغ کا ذریعہ ہوتا تھا شاعری جو تھی، اور اردو شاعری نے آزادی کی لڑائی میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ انقلاب
یہ لفظ دیا ہی اردو نے ہے. تو بہت سارے ہمارے شعراء ہیں جنہوں نے, اور یہ بھی میں بتا دوں اردو میں ہندوستان میں سب سے پہلا جو شہید صحافی ہے مولوی محمد باقر ہیں, جو دہلی اردو اخبار نکالتے تھے, اور وہ اردو اخبار میں انگریزوں کے خلاف خبریں چھاپا کرتے تھے, جس کی وجہ سے انگریزوں نے ناراض ہو کے ان کو پھانسی دے دی تھی. تو سب سے پہلا اردو صحافی جو ہے ہمارا وہ مولوی محمد باقر ہے. آج اردو صحافت کا معیار بہت بلند ہوا ہے. بیچ میں ضرور حالات بڑے خراب تھے. میں بیچ میں مجھے رامپور جانے کا موقع ملا, بیچ میں ملتا رہتا ہے, پہلے بھی میں رامپور گیا ہوں, اور میں نے جب وہاں کے اردو اخبارات دیکھے تو اس میں بڑے اغلاط ہوتے تھے, بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں. لیکن ان دنوں جب لاک ڈاؤن میں جانے کا موقع ملا اور وہاں کے اخباروں کو ابھی پڑھنے کا موقع ملا, بہت بہتر معیار ہو گیا ہے. بہت زبان بھی اب اچھی استعمال کرنے لگے, ورنہ پہلے بہت خراب زبان استعمال کر رہے تھے, غلطیاں اخباروں میں بہت ہوتی تھیں. تو یہ ہے کہ اگر ہم ذرا سا سوچیں گے, کوشش کریں گے اور بہت سوچ سمجھ کے چیزیں کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہتر نہیں کر سکتے. جہاں یہ ہوتا ہے کہ ارے ٹھیک ہے صاحب ایسے ہی چلنے دیجیے, چل رہا ہے, اور اب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, اردو کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہزاروں سیمینارز ہم نے اٹینڈ کیے, ہمارے بڑے بڑے نقاد, ہمارے پروفیسر, ادیب آ کے رونا روتے ہیں, اردو کا مستقبل بڑا تاریک ہے اور اب یہ ختم ہو رہی ہے, اب یہ برباد ہو جائے گی, اب ایسے ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں جو بولتے ہیں اس کا مستقبل تاریک ہے, ان کا خود کا مستقبل تاریک ہے. اگر ان کو نوکری نہیں ملتی تو شاید وہ کہیں کچھ نہیں کر سکتے تھے. میں پھر عرض کروں کہ میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں, اور خود میں کوئی اردو پروفیسر نہیں ہوں یا کچھ بھی نہیں ہوں. میں اردو میں اینکرنگ کی, کمپیئرنگ کی, انٹرویوز کیے, آج بھی آفیسری کی, اردو کی کتابیں تیار کی, کم سے کم یہاں پہ 250-300 کتابیں تیار کی ہیں جو ڈفرینٹ مضامین کی ہیں اردو میں. تو بتائیے کیا میں اردو کا پروفیسر ہوں؟ نہیں. اس اردو زبان کو سیکھ کر اور تمام تر صلاحیتیں لے کر ہم آج اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنے ہیں. یہ صرف اردو زبان کی وجہ سے بنے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں پوچھتا, نہ انگریزی میں, نہ ہندی میں, نہ کہیں. اگر اردو نہیں ہوتی تو ہم یہاں نہیں پہنچتے, یا پھر ہم ان زبانوں میں ترقی کر کے کچھ کامیابی حاصل کر کے. اب جو لوگ جہاں پہنچے ہیں, پروفیسر بنے ہیں یا اور کسی عہدے پہ پہنچے ہیں یا منزل پہ پہنچے ہیں, تو وہ صرف اردو زبان کی وجہ سے تو پہنچے ہیں. کون جانتا ان کو؟ اگر آج فلم انڈسٹری میں جاوید اختر کو جانتے ہیں آپ, یا مجروح سلطان پوری کو جانتے ہیں, کسی کو بھی جانتے ہیں, وہ صرف اس لیے جانتے ہیں کہ اردو زبان میں انہوں نے شاعری کی یا گانے لکھے ہیں, یا کسی شاعر کو جانتے ہیں. اگر وہ یہ سب نہیں کرتے تو کون ان کو جانتا؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں دوسروں کو بالکل بھی نہ مایوس کریں. ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں, اللہ مجھے معاف کرے, میں اور وہ سب لوگ مجھے معاف کرے جو بات میں کہہ رہا ہوں, کہ اپنے طالب علموں کو وہ ورگلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اردو میں زیادہ آپ نہ جائیے, آپ اس کو پڑھ کے کیا کریں گے. ارے بھیا, اگر طالب علم ہی نہیں آئیں گے یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں, تو ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی, وہ چلے جائیں گے. اور ان کی تو ہو سکتا رہے, اس کے بعد آنے والے دنوں میں ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے اگر یہی حالات رہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے ہمیں بنیاد تیار کرنی چاہیے. اردو زبان سیکھیں, گھروں میں سیکھیں, اور یہ سوچ کے پھر کہہ رہا ہوں نہ سیکھیں کہ مجھے اس میں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم اردو زبان اس لیے سیکھیں کہ ہماری مادری زبان ہے, اور یہی ہے کہ اور کیا پیغام دے سکتے. کتنا ٹائم ہو گیا دیکھو, 6 بجے. تو میرا آخر میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ناظرین نے یہ پروگرام دیکھا, ہمارے سامعین نے سنا, ان کا بہت بہت شکریہ. سما خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا سا میں تلخ لہجہ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے دلی میں جب سے میں ہوں 20-25 سال میں, کہ یہاں پر جس طرح کی باتیں میں نے دیکھی ہیں, جس طرح کے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں, جس طرح کی اور چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, اس سے اگر واقعی ہم دل پہ لے لیتے تو بڑی مایوسی ہوتی, کیونکہ بہت مایوسی کی لوگ باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مایوسی نہیں, محبت کی بات کیجئے, دل کی بات کیجئے, عمل کی بات کیجئے. ہمارے یہاں شاعری میں ایسے ایسے اشعار ہیں, اقبال کی پوری شاعری بھری پڑی ہے, عمل سے پوری زندگی, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے.
تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ کر جائیں گے، ہم کریں گے، ایسا کریں گے انشاءاللہ کہ دوسرے دیکھیں گے. لوگ اردو تہذیب کو، زبان کو پسند کرتے ہیں. ایک بات بتانا بھول گیا تھا. ایک شخص نے مجھے 2007 یا 2009 میں بلایا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ، اور انہوں نے کہا کہ میں اردو شاعری پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے ان کو یہ کرنے کے لیے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے اتنے پیسے ان کو بتایا کہ یہ شاید نہ مجھے رکھیں. میں نے کہا 1000 روپے لوں گا 1 گھنٹے کے. انہوں نے کہا منظور ہے، اور انہوں نے اردو شاعری پڑھنی مجھ سے شروع کی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کو مزہ جب آئے گا جب آپ اردو زبان سیکھیں گے. تو انہوں نے کہا سکھا دیجئے. میں نے ان کو اردو زبان سکھا دی، اور ان کا نام ہے سنجیو سراف. اور دیکھیے انہوں نے ریختہ.com کھولا، بہت بڑی سائٹ. آج تمام دنیا ریختہ کو فالو کر رہی ہے، تمام دنیا کی اردو کی شاعری جو ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں محبت ہے کسی چیز سے، اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں محبت سے، تو ہم اس پہ عبور حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں سنجیو سراف سے یقیناً پریرنا لینی چاہیے، تحریک لینی چاہیے کہ ایک شخص نے اردو کی محبت میں، اردو شاعری کی محبت میں اتنی بڑی سائٹ بنائی. جو پریشانی سنجیو سراف کو ہوتی تھی وہ پریشانی انہوں نے دوسرے لوگوں کی دور کی، اور اس طریقے سے دور کی کہ تمام اردو شاعری کو انہوں نے ریختہ پہ ڈال دیا. اور نہ صرف اردو میں ڈال دیا، اگر کوئی شخص اردو نہیں جانتا ہے تو وہ ہندی میں پڑھ سکتا ہے، وہ انگریزی میں اس کو سمجھ سکتا ہے. 2 میڈیم میں اور انہوں نے ڈال دیا ہے. آپ کسی شاعر، کوئی شعر تلاش کر لیجئے، کوئی شاعر کی بارے میں معلومات کر لیجئے. اب تو انہوں نے شاعری کے علاوہ بہت ساری چیزیں، تمام جو کتابیں اچھی سے اچھی ہیں تمام ریختہ پہ اندر موجود ہیں. پوری ایک لائبریری موجود ہے. تو دیکھیے ایک ایسا شخص جس کو خالی اردو شاعری سے شوق تھا، اس نے اتنا بڑا کام کیا. ہمارے پاس سرکاری طور پر بڑے بڑے ادارے ہیں، غیر سرکاری طور پر بھی بڑے بڑے ادارے ہیں. انجمن ترقی اردو ہند ہے، غالب انسٹیٹیوٹ ہے، غالب اکیڈمی، ایسے نام لیتے چلے جائیے. بہت سارے ادارے ہیں اور کر رہے ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ اچھا کام کر رہا ہے، غالب اکیڈمی اچھا کام کر رہا ہے، انجمن ہیں، یہ تمام اور جو ادارے ہیں. ہم کیوں نہیں ایسا کام کرتے کہ ہم گھر گھر تک اردو زبان کو پہنچائیں، اور ایسی جگہوں پہ پہنچا دیں جہاں پر لوگ ابھی نابلد ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی کھیپ ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، لوگ نے دماغ میں ڈال دیا ہے. بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم جو ہے اردو زبان کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ہمارے آفس میں کوشش کرتے ہیں لوگ ہم سے اردو میں بات کرنے کی. غیر مسلم کہیں بھی جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اردو میں بات کرنے کی. اور بہت سے لوگ ہیں جو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ شعروں کے مطلب پوچھتے ہیں، اردو میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ. تو بھائی اردو زبان میں بڑی طاقت ہے. جو جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ بڑی محبت سے، پیار سے اس کو سیکھ رہے ہیں. اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، آج لیکچرر ہیں، ریڈر ہیں، پروفیسر ہیں. ہم جانتے ہیں JNU کے اندر اور جگہ ہیں، کئی کالجز میں ہیں، دلی یونیورسٹی کے اندر ہیں، علی گڑھ میں ہیں، جامعہ میں ہیں. تو زبان کسی کی جاگیر نہیں ہے. زبان ایک پرٹیکولر ایریے کی زبان ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی، آپ رامپور میں آئیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے. بہترین ہمارے یہاں کے رامپور کے جو غیر مسلم ہیں وہ اردو زبان میں جو وہاں کی لوکل ڈائلیکٹ ہے اس میں بہت خوبصورتی سے بات کرتے ہیں. تو برائے کرم ہم مایوسی سے باہر نکلیں اور ہم اردو زبان کو ایمانداری سے پڑھیں، سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. دیکھیے ایک علمی ایسی چیز ہے کہ جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، یہ گھٹتا نہیں ہے. ہم اپنے پاس اس کو باندھ کر نہیں رکھیں کہ بس کہیں ایسا نہ ہو دوسرا چھین کے لے جائے. یہ ہمارے یہاں، ہمارے معاف کیجیے گا اردو والوں میں تھوڑی سی یہ کمی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں دوسرا میرے سے آگے نہ نکل جائے. ارے کوئی بات نہیں، آگے نکلے گا تو اور اچھی بات ہے، اردو ترقی کرے گی. آپ آج ترقی کر رہے ہیں، کل اردو دوسرے لوگ ترقی کریں گے، وہ کچھ بن جائیں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے، تمام تنظیموں کی ذمہ داری ہے، تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اردو زبان
کے لیے کام کریں، اردو کے فروغ کے لیے کام کریں، اور جہاں جہاں میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں اس خاکسار کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ میرا نمبر میں بتا دیتا ہوں 9891355954۔ اس نمبر پہ مجھ سے کبھی بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ہر وقت حاضر رہتا ہوں زبان کے لیے، اپنے دیش کے لوگوں کے لیے، تعلیم کے لیے، قوم کے لیے۔ جب جب کوئی میری ضرورت ہو اور میں کسی کام آ سکوں زبان کے فروغ کے لیے، تعلیم کے لیے، میں حاضر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں باتیں بہت ساری ہو گئیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی سماع خراشی کا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے جلدی۔ خدا حافظ۔